الحمد لله سبحان الله الحمد لله رب العالمين سبحان الله والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سبحان الله أما بعد سبحان الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے پسندیدہ ہے؟ کسی نے کہا نماز اور زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، یعنی خدا کے ہی لیے کسی سے محبت کرنا اور خدا ہی کے لیے کسی سے بیزار رہنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ناراضگی کرنا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یعنی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حب فی اللہ کا نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہونا کیسے صحیح ہوگا، جبکہ یہ چیزیں علی الاطلاق تمام اعمال سے افضل ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے گا وہ انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا، اور ان لوگوں کی پیروی اور فرمانبرداری بھی ضرور کرے گا، اس لیے کہ محبت کے لیے اطاعت لازم ہے۔ اور جو شخص کہ خدا تعالیٰ کے لیے دشمنی کرے گا تو دین کے دشمنوں سے یقیناً دشمنی کرے گا۔ گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال و طاعات کا مدار، جڑ بنیاد حب للہ و بغض للہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، ایمان کی کون سی گرہ زیادہ مضبوط ہے؟ عرض کیا اللہ اور رسول اس کا بہتر علم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو بہتر علم ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں دوستی رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو دوست بنانا اور کسی کو دشمن سمجھنا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تجھے دین کی وہ بنیاد نہ بتا دوں جس کے ذریعے تو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ذکر یعنی اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لے، جس طرح رات کو بیٹھے تھے۔
اور جب تنہائی میسر آئے تو جس قدر ممکن ہو سکے خدا تعالیٰ کی یاد میں اپنی زبان ہلا اور خدا تعالیٰ ہی کے لیے دوستی کر، اسی کے لیے دشمنی کر۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھنا، اس کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی رکھنا ہے، اللہ کے پیاروں کے لیے دوستی رکھنا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا ہے، دین کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ تو یہ ساری محبتیں تب آئیں گی جب غیروں کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے گی، اور غیروں کی محبت ہی نے تو آج یہ ساری خرابی کر رکھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ نہ جانے کیسی کیسی غلط چیزیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور غلط دوست ہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے صحبت کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ اگر صحبت ٹھیک ہو تو کتا بھی جنت میں چلا جاتا ہے، اور صحبت بد ہو تو نبی زیادہ بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پتر جب صحبت بد ہو، تو کاش ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب ہو جائے، پیاروں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ اور یاد رکھیے جب دوست بنانا ہو نا تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ کیسا ہے، عقیدہ اس کا کیسا ہے، نیک ہے یا بد ہے۔ اگر نیک ہے تو پھر یوں سمجھیے گا وہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے، کل جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر بد ہے تو وہ ضرور کوشش کرے گا شیطان کو بھی دوست بنا کے شیطان کو ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ بدی میں وہ شیطان ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو وہ مشورے دیتا ہے اس کو اس انداز میں تمہیں خراب کرنا ہے، تو وہ بھی جہنم کی آگ میں جائے گا اور اوروں کو بھی جہنم کی آگ میں لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی پاکیزہ فرما دیں، نیکوں کی مجلس رہے، اچھے لوگوں کی صحبت رہے، اسی میں ہمارے لیے عزتیں ہیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابیاں ہیں۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر واجب ہے۔ نیز فرمایا کہ صدقہ فطر نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کیا کرو۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر کی موجودہ جو قیمت بتائی گئی ہے وہ 170 روپے ہے۔ اگر 200 ادا کر دیا جائے گا تو اور بھی بہتر ہے۔ تو فی کس کے حساب سے ایمان والے کوشش کریں، جلدی جلدی اگر ہو جائے نا تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔